calling you to come home again. Allah is calling you. Remember when you were in pain. Remember when you called His name. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ فرسٹ پارہ جو ہے اس کا لاسٹ والا رکوع جو ہے اس کا تھرڈ پارٹ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صبغۃ رنگ، اللہ تعالیٰ کا، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا، من اللہ تعالیٰ سے، صبغۃً رنگ میں، ونحن اور ہم، لہو اسی کے لیے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ تعالیٰ کا رنگ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا دین۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ نا دین کے تمام عقائد اور احکامات پہ عمل کرو، اور اس طرح عمل کرنا ہے کہ جو دین ہے نا وہ ہماری صفت بن جائے اور ہم پہ دین کا رنگ چڑھ جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے۔ یعنی جب کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ مکمل طور پہ اترے گا نا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ گیا۔ اپنے آپ پہ ہم نے دنیا کا رنگ نہیں چڑھنے دینا، اللہ کا رنگ چڑھانا ہے انشاءاللہ۔ اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک سوال کیا ہم سے کہ رنگوں میں سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے بھلا؟ اللہ تعالیٰ سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھتا کیسے؟ اب اللہ تعالیٰ کا رنگ اس کی بندگی سے چڑھتا ہے، لیکن اگر ہم غیر اللہ کی بات کریں تو غیر اللہ کا جو رنگ ہے نا وہ پانی سے چڑھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رنگوں کی بات کیوں کی ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگوں میں سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو یہودی اور عیسائی تھے نا وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی ان کے گھر کوئی نا بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، ان کو نا زرد پانی سے نہلاتے تھے اور اس کے اوپر وہ رنگ چڑھاتے تھے، اور جب اس کے اوپر رنگ چڑھ جاتا تھا اس کو رنگ دے دیا جاتا تھا تو پھر کہتے تھے کہ اب یہ عیسائی بن گئے، ورنہ اس کے بغیر جو ہے تھے نا وہ اس کو پاک تصور نہیں کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رنگوں میں سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کس کا رنگ ہے؟ اس لیے اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے انشاءاللہ، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ کی وضاحت ہے کہ یہ رنگ دو بنیادوں کو قائم کرتا ہے، یعنی ایک جو ہے وہ اخلاص ہے اور دوسری مطابعت۔ مطابعت کا مطلب ہوتا ہے تابع کر دینا اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اللہ تعالیٰ کے دین سے چمٹ جانا، دین کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور اس کا علم حاصل کرنا، عمل کرنا، اس کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنا اور اس کے دین کے کام کرنا۔ اس طرح سے انسان پر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت آیت ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ جب آپ دین پہ چل رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو بہت زیادہ ٹونٹ کرتے ہیں، اور اس وقت یہ آیت جو ہے نا مجھے ہمیشہ حوصلہ دیتی ہے کہ نہیں، رنگوں میں سے سب سے اچھا رنگ صرف اللہ کا، اور میں نے وہ اختیار کیا ہے۔ اور جب دنیا والے آپ کے ساتھ نہیں دے رہے ہوتے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کے ذریعے سے نا تسلی دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، اور اس آیت نے مجھے ہمیشہ حوصلہ دیا۔ یہ بہت پیاری آیت ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیں، اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہوا حالانکہ وہی، ربنا رب ہے ہمارا، وربکم اور رب ہے تمہارا، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا اعمال ہیں ہمارے، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم اعمال ہیں تمہارے، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، مخلصون خالص کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے سوال کر رہے ہیں کن سے؟ یہودی اور نصارہ سے۔ وہ مسلمانوں سے کہتے ہوتے تھے کہ انبیاء جو ہے نا وہ ہم میں سے آئے تھے اور ہمارے دین پہ تھے، تو اس لیے ہمارا دین جو ہے نا وہی افضل ہے، تمہارے دین سے افضل ہے، اور ہم لوگ جو تھے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے تھے تو ہم حق پر ہیں، اور جھگڑا کرتے تھے مسلمانوں سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان سے سوال کیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟
اور یہ جھگڑا جو ہے یہ عیسائی اور یہودی بھی آپس میں کرتے تھے. اور جھگڑا کیا تھا ان کا؟ یہی کہ دین کے بارے میں، کہ ہمارا دین زیادہ افضل ہے. جیسے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو. یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہوتے تھے، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے. یعنی جس رب کے بارے میں تم لوگ ہم سے جھگڑے ہو نا، تو وہ تو سب لوگوں کا رب ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے. یعنی جب مسلمان عیسائیوں یا یہودیوں سے بات کریں گے تو ان سے جھگڑنے والی کوئی بات نہیں ہے اس میں. اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں، یعنی ہم اسی کے لیے جو ہے نا اخلاص سے عبادت کرتے ہیں اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بناتے جبکہ تم شرک کرتے ہو. اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت جو ہے نا وہ خالص اعمال سے ملتی ہے. اور یہ جو خلوص ہے نا یہ صرف اہل ایمان کے اندر آتا ہے، کیونکہ باقی جو یہودی اور نصارہ ہیں نا وہ تو دکھاوے کے لیے بھی کرتے تھے اور دنیا کی چاہت کے لیے بھی کرتے تھے. لیکن عبادت کون سی قبول ہے؟ جو صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. یا تقولون، تم کہتے ہو، انا یقیناً ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور اولاد، کانو وہ سب تھے، ہودن یہودی، او یا نصارا عیسائی. قل کہہ دو، انتم کیا تم، اعلم زیادہ جانتے ہو، امی یا اللہ اللہ تعالی، ومن اور کون، ازلم بڑا ظالم ہوگا، ممن اس سے جو، کتما چھپائے، شہادتاً گواہی کو، عندہ اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وما اور نہیں، اللہ اللہ تعالیٰ، بغافل غافل، عما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو. اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد جو انبیاء آئے تھے نا، ان کو یہودی اور عیسائی جو قرار دیتے تھے لوگ، ان سے سوال کیا گیا یہ کہ یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نا سوال کیا ان سے کہ وہ اپنے دین کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہوتے تھے، شک والی بات کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب وہ سب بھی یہودی اور عیسائی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان سے سوال کیا ہے. اور آگے کیا کہا اللہ نے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا پھر اللہ تعالیٰ؟ یعنی وہ لوگ زیادہ جانیں گے یا اللہ تعالیٰ جانے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. حنیفاً مسلماً اس کا مطلب ہوتا ہے یکسو مسلمان، وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا تھا سارا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے نا وہ مسلمان تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتے ہیں. اگر وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ نبیوں پر جو ہے غلط بات کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے. یعنی یہودی اور عیسائی یہ بات جانتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ یہودی یا عیسائی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب میں تو دی ہوئی تھی اور ان کو تو پتہ تھا. وہ جھوٹ بولتے تھے. یہودی اور عیسائی یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ سچا دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اور تمام انبیاء جو ہیں وہ یہودیت یا نصرانیت سے جو ہے نا بری ذمہ ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو جو ہے وہ ان کی جزا کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو نا وارن کیا ہے کہ جو بھی تم کام کر رہے ہو، جو بھی تم کہہ رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ظالموں کے ظلم کی جزا بھی دے گے. اگر وہ نیک اعمال کی جو ہے وہ جزا دیتے ہیں تو پھر برے اعمال جو ہے نا ان کی بھی جزا ملے گی. لاسٹ آیت ہے فرسٹ پارے کی. تل کا وہ امتن ایک امت تھی، قد یقیناً خلت گزر چکی، لہا اس کے لیے ہے، ماں جو کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ماں جو کسبتم تم نے کمایا، ولا اور نہیں، تسألون تم سے پوچھا جائے گا، عما ان کے بارے میں، کانو یعملون وہ عمل کرتے تھے. وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی، یعنی انبیاء اور یہودیوں نے سارا کے جو اسلاف ہے نا وہ گزر چکے ہیں. جو کچھ
انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا ہے وہ تمہارے لیے. یعنی ہر شخص جو ہے نا اس کا اپنا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کی جزا دے گا. کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ جو ہے نا وہ اس کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا. کسی دوسرے کے جو اعمال ہیں ان کا سوال دوسرے شخص سے نہیں کیا جائے گا. یعنی ہر شخص کا اپنا اپنا عمل ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. یہ مسلم کی روایت ہے 6853. اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. یعنی آپ کے بزرگ وغیرہ جو بھی کرتے ہیں یا دوسرے لوگ جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں یا بات بتا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ سے ان کا سوال نہیں ہوگا. آپ سے صرف اپنے اعمال کا سوال ہوگا جو آپ نے کیا تھا. تو آپ نے اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے. دوسروں کے اعمال کی فکر نہیں کرنی کہ یار میں نے اس کو یہ بتایا یہ عمل کیوں نہیں کر رہا. اور اس طرح آپ کا کام بتانا ہے. یہ نہیں کہ اب بتانا بھی نہیں ہے, بتانا ضرور ہے, لیکن اس کے بعد سننے کے بعد سمجھنے کے بعد وہ شخص عمل کرے یا نہ کرے اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال نہیں کرنا کہ فلاں نے عمل نہیں کیا تھا تو کیوں نہیں کیا. آپ سے آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے, ان کی شریعت پہ عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہودی اور نصارہ کو بتا رہے ہیں. اور اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نا یہ بات بتائی ہے کہ جو ہے نا ہر شخص کو اسی کا عمل فائدہ دے گا اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے عمل کی فکر کرے اور دوسری مخلوق جو ہے نا اس سے اپنا یہ اس طرح کا تعلق جو ہے نا نسبت والا وہ ختم کر دے. کیونکہ بہت سے جیسے عیسائی اور یہودی کہتے تھے نا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہم لوگوں کے اندر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا تو ہم حق پہ ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے گا, ہم اللہ تعالیٰ کے بہت لاڈلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے بتایا کہ نہیں, انہوں نے نیک عمل کیے یا برے کیے تم سے اس کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ہمیں اس چیز کا کوئی اجر یا سزا ملے گی, بلکہ ہم نے جو کام کیا ہے ہمارا عمل جو ہے ہمارے ساتھ ہے. اور اعمال ہی فائدہ دیتے ہیں, نہ کہ جو بڑوں کی جو نسبت ہے ان کی طرف جو ہم لوگ رغبت رکھتے ہیں یا ان سے تعلق جوڑ کے کہتے ہیں کہ جی فلاں سے تعلق جوڑ لیں گے تو ہم لوگ جو ہے بچ جائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ خود عمل کریں گے تبھی آپ کو کامیابی ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود جو ہے وہ آرام سے بیٹھے رہیں اور خود کوئی عمل نہ کریں اور کہیں کہ نہیں میرا فلاں شخص سے تعلق ہے تو بس میں بچ جاؤں گا. یہ دنیا میں تو چل سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر شخص کے لیے وہی عمل ہے جو وہ خود کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہی بتایا کہ اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائیں, ایسی زندگی عطا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے لگ جائے. آمین. الحمدللہ ہمارا پہلا پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور فضل سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم اس قرآن کو سمجھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے بہت دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن کا سچا فہم نصیب کریں اور اس قرآن کو ہمارے لیے قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت بنائیں کہ یا اللہ انہوں نے اپنا وقت قرآن کے لیے دیا تھا اور اس قرآن کو ہمارے عمل میں لے آئیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Try your best, avoid shaitan and pass the test. Allah is calling you, Allah is calling you to say